الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 12واں روز، جس کے اندر ہم 12ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر زمین پر چلنے والی جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ان تمام کے جو رہنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، اور جو ان کی سپردگی کی جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب جو قیام کی جگہ ہے اس سے مراد باپ کی پشت ہے یا ماں کا رحم ہے یا جو اس کی جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ سے مراد جو اس کا مکان ہے یا اس کی قبر ہے۔ آگے چل کر بتایا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان کے خیر اور شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کا جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرنا ہے اس کے متعلق یہاں پر بتایا گیا، اور ان کی سرکشی کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب عذاب ان پر نہیں آتا تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جو عذاب آنا تھا اس کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی نعمت آئے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی اس سے کوئی نعمت چھن جائے تو وہ اس پر ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اگر کوئی مصیبت بھی اگر انسان کو پہنچتی ہے تو ایسا کرتا ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ جب اسے نجات دے دے تو پھر وہ اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ناپسند فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر بتایا کہ ہر حال میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفار جو آپ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے خزانہ کیوں نہیں دیا، یا آپ کی تائید میں کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان باتوں پر آپ اپنا دل تنگ نہ کریں۔ آپ کا جو کام ہے وہ صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں دوبارہ سے جو لوگ انکار کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان لوگوں کو پھر سے چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے جتنے بھی تمہارے حامی ہیں ان سب کو ملا لو اور اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ آگے چل کر پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ جو لوگ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں انہیں ان کے اعمال کا جو اجر ہے وہ دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ اجر آخرت کے حوالے سے ان کے جو اعمال ہیں وہ باطل ہیں۔ آگے آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید ہے، اور قرآن کریم کے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنے والے جو لوگ ہیں اور دین کے راستے سے روکنے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جو ہے جھوٹ باندھتے تھے، افتراء باندھتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن ہے اور کافر ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھا اور بینا، بہرا اور جو سننے کی صلاحیت رکھنے والا ہے، یہاں پر مومن اور کافر کی مثال اسے دی جا رہی ہے۔ آگے پھر ان انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات دوبارہ سے آگے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے وقت کی قلت کے باعث ہم دوبارہ سے اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ دوبارہ سے آ گیا ہے، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے پہلے پاروں کے خلاصے کے اندر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے آگے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے انجام ہیں اس کے حوالے سے 2 لوگوں کا ذکر کیا، 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ ان میں سے ایک بدبخت ہے اور دوسرے خوش بخت ہیں۔ بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور خوشبخت لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے آگے آیت نمبر 110 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ لوگ کفار جو ہیں یہ قرآن کریم کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی تو لوگوں نے اس کے اندر بھی اسی طرح جو ہے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں سرکشی کو چھوڑ کر جو دینی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی یہاں پر جو ہے انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ظالموں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 114 میں جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو پچھلے رسول ہیں ان کی تمام خبریں دیتے ہیں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے جو ہے یہ بشارت بھی ہو سکتی ہیں، تعلیم کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے نشان عبرت بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ جو توحید و رسالت ہے اس کے دلائل بھی آپ پر واضح ہو جائیں، اور وقوع قیامت کے دلائل بھی آپ پر واضح ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے، جو ہم نے پچھلے خلاصوں کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو محض دھمکی نہ سمجھو کہ وہ ایک حقیقت ہے کہ جو وقت مقررہ پر آ کر رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ یوسف آ جاتی ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 12ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 53 نمبر پر موجود ہے۔ اب اس کے نام ہی سے جو ہے سب کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اسی لیے اس کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے جو ہے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ اب قرآن نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا، اس کو سب سے بہترین یا حسین ترین قصہ جو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرار دیا ہے کہ سب سے حسین ترین قصہ ہے۔ اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنے خواب کے متعلق بتایا کہ میں نے سورج، چاند اور جو ستارے ہیں ان کو میں نے اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ پھر وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ سازشیں کریں گے۔ جو بھائی تھے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ یہ کہتے تھے کہ بابا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور جو ان کے حقیقی بھائی ہیں بنیامین ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، جبکہ ہم سب ایک ہی جماعت میں سے ہیں۔ تو وہ پھر سازشیں کرنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا دور کسی علاقے میں ان کو چھوڑ آتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک تھا کہ جو اعتدال پسند تھا، تو اس نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، یا ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی تجارتی قافلہ آئے گا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو ان کی اس رائے کو جو ہے پسند کر لیا گیا، تمام بھائیوں نے اس پر جو ہے رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو منانے لگے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ باہر جائیں، پھل کھائیں، کھیلیں کودیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کا اظہار کیا کہ کہیں تمہاری جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو کیسے بھیڑیا ان کو کھا سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کے اصرار پر، اپنے بیٹوں کے اصرار پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا تو انہوں نے پانی پینے کے لیے ڈول اندر پھینکا، اور اس کے اندر سے حسین لڑکا یوسف جیسا جو ہے صحیح سلامت باہر آ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دراہم کے عوض جو ہے ان جو ہے تاجر لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، اور انہوں نے بھی حضرت یوسف کو جو ہے سامان تجارت بنا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور عزیز مصر کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بیچ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اسے کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے دروازہ بند کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، آپ کو گناہ کرنے کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اپنے مربی کی احسان کشی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہنے کے بعد آپ دروازے کی طرف لپکے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی
اس نے آپ کو پکڑا قمیض سے، تو جو آپ کی قمیض ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنے میں جو شوہر تھا اس کا وہ بھی آ گیا، یعنی کہ عزیز مصر بھی آ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا واقعہ ہے، سارا کیا ماجرا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ تو جو زلیخا تھی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ یہ سارا اس نے کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے کچھ بھی نہ کہا، تو جو عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ہی ایک شخص نے یہ کہا کہ ایسا کرو، ان کی قمیض کو دیکھ لو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی تو سمجھ لینا کہ قصوروار جو ہے وہ یوسف ہے، لیکن اگر جو ان کی قمیض ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے گا جو قصوروار ہے وہ تمہاری بیوی ہے، یعنی کہ وہ عورت ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اس کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے، اور عورتوں کی سازش جو ہے وہ بہت سنگین ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے جو ہے ان کی طرف گناہ کا ارادہ کیا تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بچنے کا، اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا۔ اور اگر آپ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو معاذ اللہ آپ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ اس کے بعد چرچا پھیل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ایک غلام پر جو ہے وہ فدا ہو گئی، اس کے ساتھ اس نے جو ہے گناہ کرنے کی کوشش کی، یا یہ سارے معاملات افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں کی دعوت کی، ایک اہتمام رکھا ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے انہیں بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کھانے کے لیے پھل دیے اور کاٹنے کے لیے چھریاں دی۔ تو جیسے ہی وہ پھلوں کو کاٹنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک ان کے سامنے لے آیا گیا۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے، حسن یوسف کو دیکھتے ہی ان عورتوں کے جو ہے وہ اوسان خطا ہو گئے، اور ان لوگوں کی جو ہے ہوش اڑ گئے، اور انہیں خیال ہی نہ رہا کہ انہوں نے جو ہے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاش اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو پھر زلیخا نے یہ کہا کہ یہ وہی جو ہے پیکر حسن و جمال ہے جس کے متعلق تو مجھے ملامت کر رہی تھی۔ تو وہ ساری کہنے لگے کہ یہ تو واقعی بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید میں کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ جو آپ کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں پر جو آپ کے دو ساتھی تھے انہیں خواب آئے۔ ایک کا خواب یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں انگور کی جو ہے شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی پڑی ہوئی ہے اور پرندہ جو ہے اس روٹی کو کھا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ جس نے کہا کہ میں انگور کی جو شراب ہے وہ کشید کر رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو، اپنے سربراہ کو، اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے۔ اور جو دوسرا ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی پڑی ہے اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور تمہارا جو گوشت ہے وہ پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ سو ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ ہوا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ 7 جو موٹی گائے ہیں، صحت مند گائے ہیں، وہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو گوشے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 ایسے ہیں کہ جو خشک ہے۔ اب اس دربار میں جتنے بھی اہل علم تھے ان سب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی جو ہے اس کے متعلق پتہ نہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ خواب کیسا ہے، کسی کو بھی اس کی تعبیر نہ آئی۔ تو پہلا جو ساتھی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو جیل میں ان کے ساتھ تھا، اب جو بادشاہ کو شراب پلانے کی وجہ سے وہ اس کا محبوب بندہ بن چکا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ وہ جو ہے خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، اور ان کی جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ سچی ہے، بالکل ہم نے خود اس کو آزمایا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں تم پر سرسبزی ہوگی، شادابی ہوگی، اور جو اگلے 7 سال آئیں گے ان میں تم لوگوں پر جو ہے قحط سالی نازل ہوگی۔ تو جو خوراک تمہاری اگے گی اسے خوشوں کے اندر ہی جمع کیے رکھنا، محفوظ کیے رکھنا، تاکہ جب اگلے 7 سال تمہارے اوپر جو ہے قحط سالی کے آئیں گے تو وہ تمہارے کام آئے گی۔ تو انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے جو ہے تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میری صفائی میں تم لوگ جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے، واضح چیز کوئی سامنے نہیں آ جاتی۔
تو جو عزیز مصر تھا اس نے پھر تمام ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے اپنے جو ہے ہاتھ کاٹ لیے تھے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو جب وہ ساری عورتیں آ گئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے پاک دامنی کی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس نے بھی پھر اعتراف جرم کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے قصور ہیں، میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اب مزید جو اس کی آگے تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کے اندر پڑھیں گے. یہ 12ویں پارے کے اندر صرف اتنا جو ہے یہ قصہ بیان ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ سیکھا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا، سچ کہا. وما توفیقی الا باللہ.